اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے شباہت پیامبران با امام زمان، یعنی قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر ہونے والے واقعات اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے حالات میں کیا مشابہت ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں آیت خلافت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا اور امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خلافت کا ذکر سورہ نور میں ہوا۔ ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ مومنوں اور اعمال صالح کرنے والوں سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا اور ان کے پسندیدہ دین اسلام کو تمام روئے زمین پر غلبہ عطا کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ ایسا زمانہ ابھی تک تو آیا ہی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ پورے روئے زمین پر مومنوں کی حکومت ہے، پورے روئے زمین پر اسلام کا نظام قائم ہے، پورے روئے زمین پر امن ہی امن پھیلا ہوا ہے، کہیں خوف تو موجود ہی نہیں۔ جب ایسا دور کہیں آیا ہی نہیں ہے تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ آیت فلاں خلیفہ کے لیے نازل ہوئی، فلاں کے لیے نازل ہوئی، فلاں کے لیے نازل ہوئی۔ بس ایک ہی چیز ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ آنے والا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی حکمرانی قائم ہو۔ آدم بھی خلیفہ ہیں، امام زمان بھی خلیفہ ہیں، لیکن آدم سے خلافت کی ابتدا ہے، امام پر خلافت کی انتہا ہے۔ لیکن دونوں کی خلافتوں میں فرق ہے۔ آدم کی خلافت کے دائرے میں صرف چند افراد تھے، جبکہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خلافت کے دائرے میں پوری روئے زمین پہ بسنے والے افراد ہوں گے۔ دوسری شباہت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء دیا گیا، جبکہ امام علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں اول العلم بھی کہا گیا، اوت العلم بھی کہا گیا، اور سورہ قدر میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ہر شب قدر میں فرشتے امر لے کر آتے ہیں، تو ہے یہی صاحب الامر جن پر تمام کے تمام امر نازل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی شباہت کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے جو مشہور ترین صفت ہے وہ ان کی طولانی حیات ہے۔ تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام نے عمر طویل پائی۔ بنابر روایات متعددہ 2500 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، جن میں 850 سال اعلان رسالت سے پہلے تھے، 950 سال اعلان رسالت کے بعد آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، اور 200 سال آپ نے پھر کشتی کی تعمیر فرمائی، اور 500 سال سیلاب کے بعد آپ دنیا میں رہے اور ہدایت فرماتے رہے۔ جب اللہ اپنے ایک ہادی کو 2500 سال کی عمر دے سکتا ہے تو اپنے آخری ہادی کو اگر ابھی تک صرف 1190 سال کی عمر دی ہے تو اس پہ تعجب کیسا ہے؟ اور مخالفین صرف تعجب نہیں بلکہ اعتراض کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے سید ابن طاؤس۔ ان کا مناظرہ ہوا ایک دوسرے مسلک کے عالم سے۔ سید ابن طاؤس نے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے دوسرے مسلک کے عالم سے کہا فرض کیجئے اگر کوئی شخص بغداد میں یہ اعلان کرے کہ میں کل دجلہ کے پانی پر پیدل چل کے دکھاؤں گا، یعنی پانی پر سفر کروں گا، پانی پر چلوں گا، تو مجھے بتاؤ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ عالم نے کہا کہ جم غفیر ہوگا، لوگوں کا مجمع امٹ آئے گا، لوگ دیکھنے آئیں گے کہ بھلا پانی پہ کس طرح چلا جا سکتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے کہا اس کرتب کو دیکھنے کے بعد اگر اگلے دن ایک اور شخص اعلان کرے کہ کل میں بھی پانی پہ چل کر دکھاؤں گا تو بتاؤ لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کا لوگوں کی تعداد اب کچھ کم ہو جائے گی لیکن لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ کہ اچھا اگر تیسری مرتبہ ایک اور شخص اعلان کرے کہ میں بھی پانی پہ چل کر دکھاؤں گا تو اب بتاؤ لوگ کتنی تعداد میں آئیں گے؟ کہ لوگ اب پہلے سے بھی کم تعداد میں آئیں گے کہ وہ یہ مظاہرہ کئی مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چوتھا شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ کل میں بھی پانی پہ چل کر دکھاؤں گا، اب کتنے افراد شرکت کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ کہ اب تو بالکل ہی مختصر سے لوگ آئیں گے یا شاید آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا تعجب ختم ہو چکا ہے، وہ استعجاب کی کیفیت ختم ہو چکی ہے جو انہیں بار بار لا رہی تھی۔ اب یہ ان کے لیے ایک عادی ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے، روزمرہ کی بات ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس پر تعجب ہی نہیں کریں گے۔
اور دیکھنے نہیں آئیں گے۔ سید ابن طاؤس نے فوراً کہا تو پھر آپ لوگ خود ہی تو یہ اقرار بھی کرتے ہیں، تحریر بھی کرتے ہیں کہ حضرت ادریس آج بھی آسمانوں پر موجود ہیں، حضرت خضر آج بھی زمین پر موجود ہیں، حضرت عیسیٰ آج بھی آسمان پر موجود ہیں۔ جب یہ تین افراد انسان ہو کر اتنی طویل عمر پا لیتے ہیں اور ان پر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا تو پھر چوتھے شخص پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے۔ تسلیم کر لیجئے کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں اور غیبت میں موجود ہیں۔ ایک اور شبہت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایمان لانے والے مومنین مشکلات کا شکار تھے، پریشانیوں کا، ظلم کا شکار تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی اور کشتی تیار کرنے لگے تو کشتی کو بنتے بنتے 200 سال گزر گئے، یعنی 200 سال تک عذاب رکا رہا۔ مومنین اسی مشکل کیفیت میں موجود رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب ہمیں ان لوگوں سے نجات ملے گی۔ وہی پوری کیفیت آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم سب مشکلات کا شکار ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب ہمارا منجی بشریت آئے گا اور ہمیں نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ شباہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ علماء اور راویان حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو لوگوں سے چھپایا گیا تھا، پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ نمرود کے خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بھی لوگوں سے چھپا کر ایک غار میں کی گئی تھی، اور جب نمرود کی طرف سے سختی کم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو لوگوں پر ظاہر فرمایا۔ اسی طرح سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ کی پرورش بھی مخفی حالات میں ہوئی اور 5 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ خود کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ اس کے بعد شباہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلی شباہت تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی پنہا کی گئی تھی، چھپائی گئی تھی، لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ فرعون کو اس کے منجمین نے، ساحران نے، جادوگران نے یہ خبر دی تھی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل سے ایسا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے 70,000 بچے قتل کرائے تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو سکے، لیکن اللہ بھی وعدہ کر چکا تھا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو دنیا میں بھیجا اور اسی فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ ظالم حاکمان بنی عباس نے امام علی نقی علیہ السلام و امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں بلایا اور ایک طرح سے انہیں قید فرمایا۔ ہر طرح سے امام پر نگرانی کی جاتی تھی کیونکہ انہیں یہی خوف تھا کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو ان کی سلطنت کو ختم کر دے گا، انہیں تہس نہس کر دے گا اور ان کے نام کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کیونکہ وہ بارہا امام کے بارے میں ہزاروں احادیث سن چکے تھے، ہزاروں مشاہدات کر چکے تھے، ہزاروں نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں امام کے وجود سے خطرہ تھا۔ لیکن اللہ نے بھی 15 شعبان کو 14 مکمل کر کے بتا دیا یہ میری پہچان کرانے والے ہیں، میں ان کی حفاظت و تعارف کرانے والا ہوں۔ اسی حاکم کے معین کردہ علاقے میں امام دنیا میں تشریف لائے اور حاکم کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو حاکم والا عقیدہ رکھتے ہیں وہ امام کی دنیا میں آنے پر تردد کا شکار ہیں، اور جو امام والا عقیدہ رکھتے ہیں وہ آج بھی امام کے آنے کی خوشیاں منا رہے۔ اس کے علاوہ شباہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلی شباہت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نومولودی کے عالم میں ہی نبوت و رسالت عطا کر دی گئی تھی۔ یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں 5 برس کا بچہ امام کیسے بن سکتا ہے، 5 برس کا بچہ مسلمانوں کا رہبر کیسے بن سکتا ہے۔ تو ان سے بس اتنا پوچھنا ہے، جب چند دن کا، چند گھنٹوں کا بچہ مسلمانوں کا نبی بن سکتا ہے تو پھر 5 برس کا بچہ مسلمانوں کا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ دوسری شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی غیبت ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ مرے نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی غیبت میں ہیں، امام زمان بھی غیبت میں ہیں، عیسیٰ واپس آئیں گے، امام بھی ظہور فرمائیں گے، واپس آئیں گے، لیکن دونوں کی غیبت میں فرق ہے۔ عیسیٰ آسمانوں پر غائب ہیں، امام زمین پر ہی لوگوں کے درمیان غائب ہیں۔ عیسیٰ آسمان پر ہیں جبکہ امام زمین پر رہ کر لوگوں کی ہدایت بھی فرما رہے ہیں، مشکلات آسان بھی فرما رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں غیبت کے باوجود عیسیٰ کے وجود پر یقین ہے، اسی طرح ہمیں غیبت کے باوجود امام کے وجود پر بھی یقین رکھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ پورے ایک عشرے کا موضوع ہے جسے میں نے چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں نظر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو شباہت کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا آخری بیٹا دنیا میں آئے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا لقب میرے لقب جیسا ہوگا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نور ایک ہے اور تجلیاں 14۔